السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. سال 2025 کا آغاز ہو چکا ہے. 2024 کے اختتام پہ ہم نے بہت ساری گفتگو کی, بہت ساری باتیں کی, بہت سارے گلے شکوے گورنمنٹ سے ہوتے رہے. بہت ہنگامہ خیز سال رہا. الیکشن کا آغاز دو سالوں سے بلکہ گزشتہ سالوں سے چلنے والی عدم استحکام کی سیاسی صورتحال کہیں آخری دنوں میں بیٹھکوں کے اندر استحکام کی طرف بڑھتی نظر آئی. پازیٹیو سائنز, پازیٹیو جیسچرز, مثبت رجحان, معیشت کے مثبت رجحان, کرنٹ اکاؤنٹ پروفٹ میں آنا, بلند ترین سطح پہ آنا, 9 پوائنٹس مارک اپ ریٹ کا ایک ہی سال کے اندر نیچے آنا, بہت ساری چیزیں مثبت ہوتی نظر آئیں. اور یہ بہت عرصے بعد یا بہت شاذ و نادر کسی بھی معیشت میں نظر آتی ہے کہ سال کا آخری مہینہ آنے والے سال سے قبل مثبت ہو, اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ اگلا سال کچھ اچھا ہوگا. لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان نے اپنے مسل دکھائے. انہوں نے برآمدات بڑھائی. 2024 کے 11 مہینوں کی رپورٹ کے مطابق جو میں نے مجموعی طور پہ کیلکولیٹ کی, 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی برآمدات جو ہیں وہ سرپلس رہی 11 ماہ کے اندر. لیکن 2 ماہ ایسے بھی رہے, جون اور جولائی, جو کہ خسارے میں رہے 2023 کے مقابلے میں. لیکن 4 ماہ ایسے رہے جہاں 1.5 ارب ڈالر سے فی کس 1 ماہ کے اندر برآمدات بڑھی. یورپ کی منڈی کے اندر پاکستان کا شیئر بڑھتا ہوا نظر آیا. امریکہ ٹاپ پہ رہا 5 ارب ڈالر کے ساتھ, چائنا دوسرے نمبر پہ رہا, برطانیہ تیسرے نمبر پہ رہا کم و بیش 2 ارب ڈالر کی برآمدات کے ساتھ. پاکستان کی منڈیاں وسیع ہوتی نظر آ رہی ہیں, لیکن مہنگی بجلی, سیل ٹیکس ریفنڈز 250 ارب سے زائد کے, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انڈسٹری مالکان کو تنگ کیے ہوئے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سال 2024 کے اندر کیا ایسا تھا جو آگے کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے آغاز میں پروگرام میں فیصل بھائی ایوان صنعت و تجارت کے صدر ریحان نسیم بھراڑا صاحب موجود ہیں. ان سے آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ ریحان بھائی. السلام علیکم. کیا دیکھتے ہیں کہ سال 2024 کیسا رہا, اختتام کیسے ہو گیا, اور 2025 کی طرف بڑھ چکے ہیں, انٹر ہو چکے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کو کہیں گے کیا ہونا چاہیے تاکہ ایک مثبت سال کا, نئے سال کا خوشیوں سے آغاز ہو اور سارا سال وہ رونا پٹنا نہ چلے, اچھی باتیں ہوتی رہے. جی, سب سے پہلے تو اپنے پورے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ نیا سال مبارک ہو. بالکل. نہ صرف عوام کے لیے, ہماری تجارت کے لیے, ہماری صنعت کے لیے خاص طور پہ. میرا شہر فیصل آباد, جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ مانچسٹر آف پاکستان ہے, لیکن مانچسٹر آف پاکستان کے بجائے یہ بن گیا اسکریپستان. بالکل صحیح. ایسے بڑے نام کے نام لیتے ہوئے بھی میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ جو پاکستان کی ایک پہچان, جنہوں نے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائی اور 50-60 سال تک حکمرانی کی, آج وہ انڈسٹری نہ صرف بند ہو گئی بلکہ اسکریپ ہو گئی. تو یہ اس کا دکھ بھی لگتا ہے. پچھلا سال 2024 ہم سمجھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ان سالوں سے بہتری کی طرف آئے. ہم ایک بالکل نیچے گر رہے تھے, ایک ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آیا کہ الیکشن, جیسے آپ نے خود بھی کہا, الیکشن ہوئے, نئی حکومت آئی اور ہر صوبے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا الیکشن تھا جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں ہیں. یہ بھی ایک ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو آٹومیٹکلی معاشی استحکام ہوگا. تو یہ ایک چیز ہمیں بہتری کی نظر آئی. ٹھیک ہے, بیچ میں چلتی رہتی ہیں, پولیٹیکل ایشوز چلتے رہتے ہیں, لیکن ہم ایز اے بزنس مین ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اچھی پالیسی لائے گی تو وی ول سپورٹ دیم, اور جب پالیسی اچھی نہیں آئے گی تو آبویسلی ہمارا مطالبہ ہمیشہ رہے گا. چاہے وہ ہمیں, آپ نے دیکھا ہے ہم آگے بھی جب کوئی ایسی پالیسی آتی تھی تو ہم احتجاج کے لیے سڑکوں پر بھی بالکل. ہم نے اپنے حق کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ بھی کوششیں کی. حکومت نے کچھ باتیں ہماری مانی, نہیں مانی, لیکن اب اس سال اگر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی ریئلائز ہوا, اور خاص طور پر میں حکومت پاکستان کا, حکومت پنجاب کا, اور خاص طور پہ SIFC اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, جب آپ کے یاد ہوگا کہ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو سارے باتیں کرتے تھے بس ملک تو ڈیفالٹ ہو گیا, تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس ڈیفالٹ سے نکالا. اور دیکھیں, جو اچھا کسی نے کام کیا تو ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اور پالیسی ریٹ جو کہ پچھلے 2 سالوں میں 22% پہ چلا گیا تھا, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور آپ نے اسی کا نتیجہ دیکھا. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہماری انڈسٹری بند ہو گئی, ہماری صنعت مشکلات کا شکار رہی, اور ہماری ٹریڈ خاص طور پر مارکیٹ میں آپ کو پتہ تھا کہ لوکل انڈسٹری میں پیسہ بالکل نہیں رہا.
ہر بندے نے پیسہ نکالا اور بینکوں میں رکھ دیا، چونکہ بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی اگر آپ اپنے پیسے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 15 سے 18% کا نفع ہوتا ہے. جی بالکل. اور آپ کو بینک میں رکھ کے سیف اینڈ سیکیور 22% کا مل رہا تھا، تو آپ کیوں کاروبار کریں گے؟ لیکن اس سے جو نقصان ہوا، ہمارے آنے والی نسلیں گھر بیٹھ گئیں. انہوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. جیسے جن کی انڈسٹری بند ہوئی خاص طور پہ ان کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. لیکن سب سے بڑھ کر جو بجلی کے ریٹ بڑھا دیے گئے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہماری صنعت، ہماری تجارت، ایک عام آدمی بہت مشکل حالات میں رہا اور ابھی تک ہے. اور آنے والے دنوں میں میں پرسوں ہی دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس وزیر خزانہ کی. پرائم منسٹر صاحب کئی بار بات کر چکے ہیں، اس سے پہلے آرمی چیفز نے ہمارے بزنس مینوں سے جب ملاقات کی تو اس میں انہوں نے ہمیں خوشخبریاں سنائی تھی کہ آنے والے دنوں میں ہمارا پالیسی ریٹ بھی سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا اور بجلی کے ریٹ میں بھی کمی آئے گی. پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا بجلی کے ریٹ میں کمی کا، لیکن وہ تھا کہ ایکسیس یوزیج پہ. تو ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا کہ آپ ایکسیس یوزیج کو تو پرانا بل تو دے نہیں سکتا، تو ایکسیس یوزیج کون کوئی کرے گا. اور اب پرسوں انہوں نے جو خوشخبری سنائی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جو 2017-18 کے ریٹ تھے اس کے اوپر لے آئیں گے. تو میں اگر 19 کے ریٹ پہ بھی لیں یا 20 کے ریٹ پہ بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی نہ صرف حکومت کی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری کا ریوائول آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. اور جو ہماری انڈسٹری بالکل سسکیاں لے رہی ہے تو وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی. تو یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوں گی. لیکن جو نہیں ہو سکا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر حکومت کو سوچنا، جیسے میں نے کہا بجلی سستی نہیں کر سکے، اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. اور جو بھی آپ نے خود اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو ہمارے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہے، ڈی ایل ٹی ایل کے ریفنڈ ہیں، جو ہمارے ڈیفرڈ ریفنڈ ہیں، وہ تو کئی سالوں نے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو اس کے اوپر بھی ہمیں خوشخبری تو دی گئی ہے. خوشخبری باتوں کی حد تک تو ضرور ہے، اس پہ عمل درآمد کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلینز آف روپیز حکومت کے پاس پڑے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے تو ہمارا ایکسپورٹر جو ہے، دیکھیں ہمارا ایکسپورٹر بہت بہادر ہے. آپ کے پتہ ہی ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزرا. پہلے دہشت گردی کا شکار رہا، پھر ہم معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے، دنیا نے ہم پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا، ہم دنیا میں بہت پیچھے چلے گئے. ویتنام جیسے ملک، باقی اور دنیا، ہم ہندوستان، بنگلہ دیشی ہم سے بہت آگے چلے گئے، جن سے ہم کسی زمانے میں بہت آگے تھے اور کسی زمانے میں یہ لوگ ہماری پالیسی اپناتے تھے تو ہم بہت پیچھے چلے گئے. لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ایک بھی ایسے ڈیسیژنز کوئی حکومت کرتی ہے جو کہ پازیٹیو ہوں، تو صرف ملک کو سیدھا کرنے کے لیے بہت لمبا ٹائم نہیں چاہیے، 10 سال ایک انف ہوتے ہیں. اور ہم نے اس کی مثال بنگلہ دیش میں دیکھی، ہم نے اس کی مثال ویتنام میں دیکھی، ہم نے اس کی مثال ہندوستان میں دیکھی. تو اگر اچھی پالیسیز ہوں تو کوئی پاکستان کے پاس ایسی میں کہتا ہوں کمی نہیں ہے. یہ ایسا ملک ہے جس میں سب کچھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اس ملک کو برباد کیا ہے، لیکن ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا. ہمیں اس ملک کو دوبارہ سنوارنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ٹائم جو حکومت ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پہ فوکس ہے اور دے انڈرسٹینڈ. اور اب عوام کو بھی اس بات کا ہو چکا ہے دارک کہ ہم نے اب اس ملک کو سیدھا کرنا ہے. بہت سارے ہمارے دوست ملک سے باہر گئے، آپ نے سنا جی ملک سے باہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے جو کینیڈا گئے، جو انگلینڈ گئے، وہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے کچھ ملکوں میں بھی بہتری تھی، لیکن جو بڑے نام ہیں کینیڈا جیسے ملک اور یو کے جیسے ملک، اگر وہاں سے واپسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی ٹف حالات سے گزر رہے تھے. تو پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اور آنے والا سال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل خاص طور پہ آئی ٹی کے اندر اتنا بڑا سکوپ ہے اور ہمارے بہت محنتی ہیں، ہمارے بچے بہت محنتی ہیں. صرف ان کو ہمیں ایک رستہ دینا ہے، ان کو ہم نے بتانا ہے کہ جیسے ہمارا ایکسپورٹر ایک بہادر ہے، اس نے محنت سے، دیکھیں ڈاؤن ہوئی ایکسپورٹ لیکن آج ہم دوبارہ اس واپس سٹیج پہ آ گئے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گروتھ نظر آئے گی. جیسے میں نے پہلے کہا اگر ہمیں انرجی کے اندر ریٹس کے اندر بہتری کر دیتے تو 10 یا 12% کی جو گروتھ ہوئی ایکسپورٹ کے اندر، یہ 30% حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اور 30% کا مطلب ہے آپ another $6 بلین ایڈ کر رہے تھے ایکسپورٹ کے اندر. تو آپ وہ $6 بلین اگر وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں ایکسپورٹ سے، آج دیکھیں آپ کے ہماری جو فورن ریمیٹنس ہے، جو ہمارے پاکستانی بھائی اس ملک کا جو ساسا باہر موجود ہے، انہوں نے اتنے پیسے بھیجے ہیں، ان کو اندازہ تھا کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے، انہوں نے اپنے ملک کا ساتھ دیا.
اس بار ہسٹری ہوئی کہ پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہماری ریمیٹنس ہیں. تو یہ ان کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ اعتماد کی جو بحالی ہے یہ اور بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں بہت فوکس کرنا پڑے گا, جو کہ ہم شاید نہیں کر پائے پچھلے دنوں میں. میں بھی دیکھ رہا تھا لاسٹ 2-3 مہینوں سے بہت سارے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اسلام آباد بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس, آپ نے دیکھا فیصل آباد چیمبر کے اندر بھی آ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور سب کا ایک ہی بات تھی کہ ہمیں جو لال فیتا ہے یہاں اس کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہمارا جو سرکاری بابو, کچھ میں ہر ایک کی نہیں بات کر رہا, چند ایسے دوست ہمارے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. آپ کے اندر ملک کے اندر انڈسٹری چلے گی, ملک کے اندر اکانومی جنریٹ ہوگی, تو اسی طرح ٹیکس بڑھے گا, اور اس ٹیکس سے ہی پاکستان میں آپ کی تنخواہیں چلتی ہیں. ان چند دوستوں کی بات کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری جو SIFC بنی ہے انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا اپنے فورن انویسٹرز کے ساتھ. انہوں نے ان کو یقین دہانیاں کرائیں, ہمارے بزنس مینوں کو یقین دہانی کریں کہ جو اب بات ہوگی اور آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم اس لال فیتے کو فوری طور پہ ختم کریں گے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے, آپ نے دیکھا ہماری سٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھی, ہسٹری ورلڈ ریکارڈ کیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ, اور ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ 2 لاکھ کو ٹچ کرے گی, اور یہ بیم ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ میری انڈسٹری کے ریوائول ہے, ٹریڈ کے ریوائول ہے, اور اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمیں دوبارہ سے ہمیں ایسے پیکیجز دینے پڑیں گے تاکہ ہماری انڈسٹری اپنے آپ کو ماڈرن طریقوں پر لے کے آئے. دیکھیں ٹرانسفارمیشن کا دور ہے, پرانے طریقے چلے گئے, نئے بچے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. شاید ہم پرانے خیالات کے لوگ تھے, ہم وہ نہیں کر پائے, لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے IT کا دور ہے, اس کے اندر جب تک ہم اپنے سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کریں گے یا مشینریز کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم شاید دنیا میں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا سال اچھا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید بھی کرنی چاہیے سیاسی استحکام بھی رہے اور اسی سے معاشی استحکام آئے گا. بالکل صحیح. اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے سرپلس ہے, تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ نیچے ہے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو چیزیں سستی ہو سکیں اور آنے والے دنوں میں وہ ایک آسانی سی زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ. ریحان نسیم برارہ صاحب موجود تھے, بہت ہی تفصیل کے ساتھ نہ صرف انڈسٹری بلکہ دیگر شعبہ جات کے اوپر بھی بہت ہی سیر حاصل جو ہے وہ نکات کو اجاگر کیا کہ کن چیزوں کی کہاں کیا ضرورت, سب سے پہلے مسائل اور پھر ان کے تدارک کی طرف کہ جو ہم نے 2024 میں کیا اسے ریپیٹ نہیں کرنا جہاں ہم نیگیٹو تھے. پازیٹیو جیسچرز, پازیٹیو سائنز اور ایک نئے عزم کے ساتھ بڑھنا ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے جو اصل روزگار کا منبع ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ عام آدمی کے گھر جو ہے وہ چولہا چلے. وہ چولہا چلے گا تو جلے گا تو ہی پوری اکانومی کے اندر فلو آف منی جو ایک سرکل ہے وہ پورا ہوگا, سب کچھ مثبت ہوتا نظر آئے گا. دعا گو ہیں آنے والا سال جو شروع ہو چکا ہے سب کے لیے خیر و برکت کا ہو. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹرل چیئرمین اپبوما اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی سب سے بڑی ایسوسی ایشن ہے, ان کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران محمود شیخ صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عمران بھائی کیسے دیکھتے ہیں, سال 2024 گزر گیا, 2025 کا آغاز ہو چلا ہے, ہم اندر داخل ہو چکے ہیں. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں 2025 میں؟ ہم بڑے اچھے مثبت انداز میں آغاز کریں اس سال کا. 2024 میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, ٹیکسٹائل پہ بہت سارے بحران آئے, اینڈ پہ کچھ چیزیں اچھی جیسے چل رہی ہیں. کیا کہیں گے, کیا رائے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2024 میں بیسیکلی کاسٹ آف ڈوئنگ پرابلم تھی, گیس, بجلی, آپ کی کرنسی ایک جگہ سٹیبل نہیں تھی. اب ہر چیز اپنی جگہ ایک سٹیبل ہو گئی ہے گورنمنٹ. اب 2025 انشاءاللہ اچھا سال گزرے گا, کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں نیکسٹ 10 ڈیز کے بعد ہیم ٹیکسٹائل, جو ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایک فیئر ہوتا ہے فرینکفرٹ میں ہمیشہ ہر سال کی طرح, اس پہ ہماری بڑی توقعات ہیں. تو گورنمنٹ سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم آگے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے, ہمارے جو سیل ٹیکس کے پیسے ہیں وہ ہمیں ٹائم پہ مل جائیں 72 آورس کے اندر. تھوڑی سی گیس کے اوپر دیکھیں اور بجلی کے اوپر دیکھیں, اس کے ریٹ کم کریں, پھر ہی ہم کمپیٹ کر سکیں گے. اگر ہم وہاں ہیم ٹیکسٹائل تقریباً 364 کمپنیز جا رہی ہیں,
جب وہ پرائسز ہمارے میچ نہیں کریں گے ہماری نسبت ہمارے جو نیبرس کنٹری ہیں ان کے پرائسز کم ہوں گے تو وہ آرڈر جو ہے نا ہماری طرف سے نکل کے اس طرف جائیں گے. اس سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک اچھا پیکیج بجلی وابڈا کا گیس کا اس کو تھوڑا سا کم کریں, اس پہ ورکنگ کریں تو ہم اچھے آرڈر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کل ویژن دیا ہے 5 سال کا کہ اس کو 60 بلین سے اوپر ایکسپورٹ کرنا ہے, یہ اب ہمارے پاس اچھے چانسز ہیں کہ ود ان ویک گورنمنٹ اس پہ نا فیصلہ کر لیں. اچھا, آپ نے ہیم ٹیکسٹائل کی بات کی, بلا شبہ دنیا ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپو ہوتی ہے جہاں آپ ہمیشہ سال بھر کے آرڈر لے کے آتے ہیں. گزشتہ سال بھی آرڈر ملے, لیکن وہاں ایک ریزرویشن جو آپ نے خود بھی کی کہ ریٹس کا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی پرابلم آتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے یقیناً طور پر یہ مثبت رجحان جو ہے یہ گورنمنٹ اس کے اوپر سنجیدہ, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے مسئلے دکھائے, مثبت رجحان آ گیا, گورنمنٹ کی انپٹ نہیں ہے, اب گورنمنٹ کی انپٹ چاہیے تاکہ اسی مثبت رجحان کو بڑھایا جا سکے, کیونکہ یہی سابقہ ادوار کے اندر بھی ہوا تھا, پازیٹیو انپٹ آیا تھا لیکن ہم اسے ریٹین نہیں کر پائے تو وہ گری اور ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن. میرے حساب سے جو لاسٹ ایئر گزرا ہے 24 دیکھا جائے جو بزنس مین آیا ہے وہ ایکسپورٹر ہے یا لوکل ہے, ٹریڈر ہے, جو بھی ہے اس نے اپنے ملک کے لیے جہاد کیا, اور یہ جو ایکسپورٹر ہے یہ بھی جہاد کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, فارن ایکسچینج لے کے آئے گا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ پچھلے سال 23 سے 24 کے اگر وہ مہینوں کو دیکھا جائے تو آپ کی 14% گروتھ ہے ایکسپورٹ کی, اور الحمدللہ ٹیکسٹائل کی بھی گروتھ ہے. وہ بھی گروتھ اس وجہ سے مل گئی کہ کچھ بنگلہ دیش انسٹیبل ہوا, وہ آرڈر ادھر آ گئے. اب اگر وہ اسٹیبل کل ہونا شروع ہو جائے گا پھر آرڈر واپس چلے جائیں آپ کو وہ گے. اب یہ ہے کہ وہ کسٹمر ہمیں بچانے چاہیے, اور وہ پرائسز جو ہے نا وہ اسٹیبل ہوں گی تو چلے گا کام. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے نا, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, سیل ٹیکس پرائسز, پیسے ہمیں ٹائم پہ ملنا چاہیے. میری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ٹھیک ہے IMF کا ہر وقت ہوتا ہے جی کہ IMF کی وجہ سے ہم مجبوریاں ہیں کچھ گورنمنٹ کی, اگر اس کو زیرو ریٹڈ کر دیں تو سب سے بہتر ہے. اور EFS لوکل جو ہے نا جو آگے کیا ہوا تھا اس کو امیڈیٹ بحال کریں. لوگوں کا جو کیش کرنچ ہے یا لیکوڈیٹی جو چلے جاتی ہے سیل ٹیکس کی شکل میں گورنمنٹ کی طرف, پھر واپس لینے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی دیر لگتی ہے, وہ سرکل 180 ڈیز پہ چلا گیا. اگر یہ چیز رک جائے گی کہ چلے سیل ٹیکس وغیرہ ایکسپورٹر EFS میں لوکل میں لیں گے, ایکسپورٹ کر دیں گے, تو اس سے یہ ہے کہ سیل ٹیکس کی وہ جو رقم ہے جو نہیں ادھر انوالو ہوگی وہ آپ کے کیش لیکوڈیٹی میں آ جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ اپنی اگر آپ کے پاس آرڈر ہوں گے تو آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پلیز اس پہ بہت ضروری ہے کہ گیس, بجلی اور سیل ٹیکس, یہ ہمارے کور ایشوز اس وقت یہ ہیں سب سے زیادہ. بہت شکریہ. ایمان محمود شیخ صاحب موجود تھے. کور ایشوز وہی جو نقطہ ہم اٹھا کے چلے تھے کہ الیکٹریفیکیشن اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت مہنگی ہے, یون آپ کا پٹرا EFS کی مس یوز کی وجہ سے, اور تیسرا سب سے اہم کہ ہمارا سیل ٹیکس ریفنڈ جو 250 ارب صرف سیل ٹیکس ہے, ڈیفر پیمنٹ علیحدہ ہے, DLTL علیحدہ ملا کے 400 ارب کے قریب بنتی ہے. یہ اماؤنٹ گورنمنٹ کے پاس ایکسپورٹرز کی ٹیکسٹائل انڈسٹری لسٹ کی ہے, ان کو واپس کی جائے تاکہ وہ اس سے کاروبار کر سکے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ناظرین دوبارہ سے آپ کو بریک کے بعد ویلکم کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سال 2024 گزر گیا, سال 2025 کا آغاز ہو گیا. کاروباری صنعت آخر پہ اگر یہ دیکھیں تو 6 ماہ کی رپورٹ کے مطابق اگر سال 2024 کی پورے 11 مہینوں کی رپورٹ میں نے مرتب کی تھی تو اس میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کا منافع ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نظر آیا, لیکن بیشتر کاروبار مندے کا شکار نظر آئے. یورپ کی منڈی کافی پاکستان کی اینڈ پہ فلورش ہوئی. دیگر جو پاکستان کی منڈیاں ہیں روایتی جس میں امریکہ برطانیہ ہے وہ بہتر نظر آئی. چائنا سیکنڈ پہ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آئی. نوید گلدار صاحب موجود ہیں, چیئرمین ایپٹما, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ ٹیکسٹائل صنعت کے حوالے سے ماہر ہے. بہت شکریہ نوید صاحب وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سال 2024 کا اختتام ہو گیا, بلا شبہ نئے سال کے اندر ایک نئی امیدوں کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بلا شبہ مالی سال کے تو 6 ماہ گزر گئے ہیں, 6 اگلے ہیں. اس پین کو, اس آنے والے وقت کو, اس نئے سال کو کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا پیچھے ہوا جسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور 2025 میں اسے رپیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے کہ سب سے بڑا جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مسئلہ ہے وہ تو پاور ریٹس ہے. پاور ریٹس جو ہے ہم نے بہت سنا کہ حکومت جو ہے IPI جو ہے ان کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے یا ان کو ریٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ آن دا گراؤنڈ ریٹ ابھی تک کم نہیں ہوئے. ریٹ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اس ریٹ کے اوپر جو ہے جو ہماری صنعت ہے, جو اسپننگ انڈسٹری ہے, جو پاور انٹینسو انڈسٹری ہے, وہ سروائیو نہیں کر سکتی. تو جب تک پاور ریٹس کم نہیں ہوں گے, لیکن 2 چیزیں تھیں. ایک تو مارک اپ ریٹ زیادہ تھے, وہ تو انفلیشن ڈاؤن ہوئی, اس کی وجہ سے تقریباً 900 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ مارک اپ تو کم ہو گیا, اس کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن ریٹس کو کم ہونا جو ہے بہت ضروری ہے.
وہ پاور ریٹس ابھی تک کم نہیں ہوئے. جب کم ہوں گے تو یہ انڈسٹری بہتر. کیا سمجھے کہ پاور ریٹس ابھی آپ ایک شیئر بھی کر رہے تھے جو سابق وزیر خزانہ نے شیئر کی مفتاح اسماعیل نے کہ ہم آلموسٹ 10th نمبر سے بھی کراس کر کے نیچے جا رہے ہیں کہ ایکسپینسو ترین ہے پوری دنیا میں. پہلے ہم کہتے تھے ہم کمپیٹیٹیو جو کنٹریز میں مہنگے, لیکن اب تو ہم ریجن نہیں پوری دنیا میں الیکٹریسٹی میں مہنگے ہیں. تو کیا اس کے ساتھ گزارا اگلے سال میں ہونا پھر ممکن ہوگا جہاں دوبارہ سے آرڈرز آ رہے ہیں, دوبارہ سے مثبت رجحان ہے, پازیٹیو سائنس گورنمنٹ شو کر رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے کووڈ میں چیزیں ہمارے پاس آئی لیکن ہم انہیں روک نہیں پائے, ہم انہیں لانگ ٹرم کے اوپر کھیل نہیں پائے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. دیکھیں جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی, جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوگی تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ فلرش نہیں کر سکتی. اس کو فلرش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پاور کے ریٹس کم ہوں. اور پھر کیونکہ آپ دیکھ لیں جو انڈسٹریل گروتھ, یہ ایکسپورٹ کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے اگینسٹ بہت سا دھاگا باہر سے آ رہا ہے. بالکل صحیح ایگری. اور اب کپڑا بھی آنا شروع ہو گیا ہے راف میں, اور ہو سکتا ہے کہ کل کو فنش کپڑا آنا شروع ہو جائے. جو ہماری اپنی انڈسٹری ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اب جتنے لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں, ڈائریکٹ لیبر ہے, انڈائریکٹ لیبر ہے, پھر سپلائرز ہیں, وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے. صرف اور صرف آپ ایک ٹریڈنگ کمپنی بن جائیں گے کہ آپ نے کپڑا باہر سے منگایا, اس کو اسٹچ کیا اور اس کو باہر بھیج دیا. لیکن اس کا بھی رجحان کب تک رہے گا کہ جن ملکوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہی فنش پروڈکٹ کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا نفع کر لیتے ہیں, تو ہم کب تک نفع کر سکتے ہیں؟ ایک جی ایس پی کا ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں جی ایس پی ملا ہوا ہے, لیکن جی ایس پی میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے کتنی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, وہ ویلیو ایڈیشن کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کا پوائنٹ بہت ہی ویلڈ تھا کہ جہاں ہماری لوکل صنعت کچھ نہ کچھ سانس لیتی ہوئی بہتر پاؤں پہ کھڑی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی سے لوگ کہہ رہے ہیں, پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن انہیں یہ شاید بھول گئے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ لوم تھی اور ہمیں کیپیسٹی ہماری کم تھی اس وقت, تو وہ لوم اتنی بک بھی گئی ہے, اس لیے اب اوور آکوپائڈ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ جتنی ضرورت ہے اتنی لوم ہے, ہماری جو یوزیج ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف اسپننگ انڈسٹری بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. باہر سے ایکسپورٹر اوور یوز را کاٹن لے کے آ رہے ہیں اور لے کے آ کے پاکستان میں ڈمپ ہو رہی ہے. ای ایف ایس اسکیم کا ایک غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے. یہ 2025 کا آغاز ہے, تو نئے سال کے ساتھ کچھ نئی امیدیں ایسی ہونی چاہیے جہاں خود وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ایف بی آر جیسا ادارہ جو کرپشن کی گاڑ ہے, تو پھر وہاں خود جب پی ایم بول رہے ہیں تو آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسکیمز کا بیجا استعمال جو وہ روکا جائے. دیکھیے اسکیمیں بہت اچھی ہوتی ہیں. ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے جو یوٹیپیا کے آنر کا ایک اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا, اگر آپ اس کو پڑھیں گے, کہ ہمارا اپریل سے ہمارا جو ہے وہ پیسہ سٹک ہونا شروع ہو گیا تھا جو لوکل ہم نے دیا تھا ایف بی آر میں. ایف بی آر کو ایسا سسٹم ڈیوائز کرنا چاہیے کہ جو ایکسپورٹ کا سپوز میرے سے کوئی مال لے, سیل ٹیکس پے کرے, تو اس کا وہ سیل ٹیکس جلد سے جلد ادا ہو جائے. وہ ادا نہیں ہوتا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا جاتا ہے. ایک چیز جو ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسہ جو ایکسپورٹروں کا ہے آپ نے ایف بی آر میں پارک کر لینا, حکومت نے اپنے ان کو واپس نہیں کرنا, تو ان کا کاروبار جو ہے اتنے % کم ہو جائے گا. میرا اپنا ایک حساب ہے کہ جو تقریباً کوئی بھی بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کا تقریباً 100% کاروبار کم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ اسٹرک ہو جائے جا کے وہ اگر آپ اس کا پیسہ اس کو دے دیں گے تو وہ پیسہ اس نے دوبارہ کاروبار میں لگانا ہے, اس سے ایف بی آر کے محصولات جو ہیں وہ بڑھیں گے. اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے لیے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں آرڈر بھی آ رہے ہیں, اور ہمیں جہاں ہم بیڈ ویئر, ٹاول کے اندر, ریڈی میڈ گارمنٹس, نیٹ ویئر, ساکس کے اندر بہت اچھا گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں ہماری کچھ انڈسٹری اسپننگ ڈاؤن فال کا شکار بھی نظر آ رہی ہے. لیکن حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو خاص طور پہ 250 ارب کا ریفنڈ کی شکل میں پڑا ہے. ابھی تو یہ صرف وہ ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ سے سیپریٹ ہے, اس کے اندر ابھی وہ ہیں جو تھریش ہولڈ کے اندر کاٹے گئے ہیں, اس کے اندر بھی انکم ٹیکس ریفنڈز ہیں, پی آر اے کے ٹیکس ریفنڈ موجود ہیں. یہ کم و بیش 350-400 ارب کا ایک بڑا اسپین بنتا ہے جو $1 ارب سے بھی زائد کا ہے. تو یہ کتنا نقصان دہ ہے, اس کو کتنی جلدی بیک کر دیا ہے,
اور حکومت بڑا آپ نے پیارا فارمولا بتایا کہ یہ واپس آنے ہیں حکومت کے پاس. اگر حکومت کے پاس کوئی معاشی ماہرین ہو تو یہ بتانا ہے آسانی سے یہ 1.5 سال کا سرکل ہے گھوم کے ہمارے پاس ہی واپس, اور وہ پھر گورنمنٹ کے ہوں گے, کسی اور کے نہیں ہوں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو بھی اب حکومت جو ہے, آپ نے اکثر بیان پڑھے ہوں گے ہمارے وزیر خزانہ کے اور باقی لوگوں کے بھی, کہ ہمیں ٹیکس کی بڑھانا ہے, جی ڈی پی سے ٹیکس کا ریشو کو بڑھانا ہے. اب دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. جو انلیگل کام کر رہے ہیں ان کو تو ٹیکس اور ٹیکس نہیں دے رہے, ان کو ٹیکس ضرور دینا چاہیے حکومت کو, جو جس طرح ان سے لے سکتی ہے اس سے ٹیکس لے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صنعت کو اور کاروبار کو سہولت دیں, وہ اپنے کو ایکسپینڈ کریں. آپ جو ہے اتنی چھوٹی ایکسپورٹ کے ساتھ, ایون کل جو ہے وزیر خزانہ نے ایک بات کی تھی کہ $60 ارب کے اوپر ایکسپورٹ کو لے کے جانا ہے, لیکن یہ ہم نے پہلے بھی سنے ہیں. اگر وہ ایون 60 بلین کی ایکسپورٹ اگلے 5 سالوں میں سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے سسٹینیبل نہیں ہے کہ آپ کی گروتھ, آپ کے دیکھیں 25 کروڑ عوام اس وقت آپ کے پاس ہیں, 5 سالوں میں تو ہم جس طرح جا رہے ہیں تو ہم 30-35 کروڑ کے اوپر پہنچ جائیں گے. تو ان 30-35 کروڑ کے لیے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے امپورٹ کرنی ہے, آپ کو ان کے لیے فیول اینڈ پاور امپورٹ کرنا ہے. تو ہماری جو امپورٹ کا بل ہے وہ ایون $60 بلین کی ایکسپورٹ بھی سسٹین نہیں کر سکتی. ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے 100 بلین کی ایکسپورٹ اگلے 5 سالوں میں. اس کے لیے وار فوٹنگ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو یہ کاٹن کا گیپ آیا ہے کہ یہ جو $1.5 ارب ہم نے بچایا تھا, اس سال ہمارا وہ پھر سے اسی درآمد کے اندر ڈمپ ہونے لگا, بلکہ یہ نظر تو یہ آئے گا کہ شاید ہماری اگر 40 لاکھ 30 لاکھ بیل کم ہے تو ہمیں وہ منگوانی چاہیے تھی. لیکن اسی کی آڑ میں بالکل گندم جیسا اسکینڈل یہ بنتا جا رہا ہے کہ جسے 50 لاکھ چاہیے وہ 1 کروڑ منگوا رہا ہے, اور وہ لے کے لوکل مارکیٹ کے اندر بیچی جا رہا ہے, جس سے پاکستانی یون پٹ بھی رہا ہے, اور اسپننگ ملیں جو ہے دن بدن بند ہو رہی ہے. دیکھیں ایک تو امپورٹ ہو رہا ہے دھاگا. جی دیکھیں دھاگا جو امپورٹ ہو کے پھر وہ تو ہم نے ایک الگ بحث ہے کہ ای ایف ایس کا ہم کہتے ہیں کہ اسکیم اچھی ہے, مس یوز کر رہا ہے. دیکھیں اب وہ مس یوز ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایون اگر جو میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ جب آپ کے پاور ریٹس کم ہوں گے تو ہمارا ہی دھاگا جو ہے وہ اس حد تک بہتر ہو جائے گی اس کی پرائسنگ کہ لوگ باہر سے دھاگا نہیں منگوا سکیں گے. اب جو کاٹن کا آپ بتا رہے ہیں, کاٹن جو ہے وہ اس سال 2 پرابلمس ہیں. ایک تو کوانٹٹی اس کی کم ہے, ایک کوالٹی خراب ہو گئی ہے. ویدر کنڈیشن میں بہت ڈسٹرب اب کلائمیٹک چینج ہے. اب کلائمیٹک چینج کے اوپر بیج ہے دوسری طرح کا چاہیے ہوگا. پہلے ہم اکثر بات کرتے تھے کہ جو نومبر میں شاید عمر سے ہم کاروبار کر رہے ہیں کہ جو نومبر کی فصل ہوتی تھی, جو کوالٹی ہوتی تھی, اٹ واز دا بیسٹ کوالٹی. اب وہ نہیں رہی. تو اگر چیزیں بدل رہی ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. مجھے تو کوئی تحقیق نظر نہیں آ رہی کاٹن کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ نے کاٹن کی تحقیق کر کے بیج اچھے بنانے ہیں, اچھا جو ہے ان کو پانی مہیا کرنا ہے اور پیسٹیسائڈ دینی ہے تاکہ وہ اپنی فصل کو بڑھا سکیں. اب فصل ڈاؤن ہے, کوالٹی خراب ہے, تو امپورٹ ہوگی, اور امپورٹ ہوگی تو مہنگی کاٹن باہر سے آئے گی. اور پھر ویلیو ایڈیشن کہاں سے آنی ہے؟ ویلیو ایڈیشن تو اس وقت آتی ہے کہ پاکستان کی کپاس جو ہے وہ گارمنٹ کی شکل میں جائے. آپ نے باہر سے امپورٹ کر کے لے کے آئے کہ بجلی آپ کی جو ہے اس میں امپورٹڈ کمپوننٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ویلیو کیسے ایڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں؟ بہت شکریہ. نوید گلزار صاحب موجود تھے. بالکل ان کی بات صحیح ہے. ہم 2024 سے 25 میں آئے تو یہ وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں جو 2024 میں کہیں نہ کہیں ہماری انڈسٹری کو بیک فٹ پہ لے کے جا رہی تھی. ان چیزوں کو کور اپ کرنا ہے تاکہ 2025 کے اندر ہم اگر نئے سال کے اندر داخل ہوئے تو ایک نئی ہمت, نئی جدت, نئی جذبے کے ساتھ جائیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کور اپ کر کے پاکستان کی برآمدات کو جو ہے وہ بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے, اور برآمد کنندگان کو بھی کوئی فائدہ دینا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر کمپیٹیو ہو کے آگے بڑھ سکے. نہ کہ آپ نے درآمد کنندگان کے لیے جو چیزیں پرووائڈ کرنی کہ ہم صرف محض ایک تجارتی ملک رہ جائیں, ہمارا تجارتی خسارہ ہماری برآمدات کے برابر ہوں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. ایک بریک لیں گے, دوبارہ ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین موجود ہیں حاضر خان صاحب, معروف ایکسپورٹر بھی ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حاضر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 2024 گزر گیا, 2025 کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں.
کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ 2024 میں بہت سارے گلے شکوے چلتے رہے، کیا امیدیں لے کر، کیا کوشش لے کر اس سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ سال کو کیسا رہنا چاہیے، کیا گورنمنٹ کرے، کون سی پالیسیز آنی چاہیے؟ کیونکہ سب سے منافع بخش جو سیکٹر ہے وہ آپ لوگوں کا نیٹ ویئر ہے. جی تھینک یو ویری مچ بلال صاحب. 2024 جیسے آپ نے کہا گلے شکوے، یہ تو بڑا ڈیسنٹ سا لفظ ہے. 2024 اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے برا ترین سال تھا، جس میں انڈسٹری کو کرش کرنے کی کوشش کی، بلکہ کرش کر دیا گیا، جس سے ملک میں بے روزگاری پیدا ہوئی. ہماری جو ہماری لیبر ہے، لیبر کلاس، وہ بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں انہوں نے لائف گزاری یہ پورا سال. انڈسٹری کے لیے جو جتنے بھی بینیفٹس ہے، اگر ہم انرجی کرائسس پہ جائیں تو ہماری انرجی ہمارے خطے میں اور ہمارے کمپیٹیٹرز جس میں چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا شامل ہیں، ان میں ہم انرجی بیس پہ سب سے زیادہ مہنگے ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہمارے آرڈرز ہیں وہ انہوں نے کسٹمر سے لے لیے اور ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. سب سے جو بڑی بات انسٹیبلٹی آئی، انسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑی. اس کے بعد جو ایک پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہوا ہے کہ انرجی لاوارث رہی. بالکل صحیح. انرجی کی کوئی پرابلم، کوئی بات حل کرنا تو دور کی بات، کسی نے سننے کی بھی کوشش نہیں کی. ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا گورنمنٹ لیول پہ کہ جس پہ ہم جا کے ان کو اپنی پرابلمز بتائیں. جیسا کہ ماضی میں ہوتا تھا، ہم اپنی پرابلمز بتاتے تھے، 10 پرابلمز بتاتے تھے، 3-4 حل ہو جاتی تھی. انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہتا تھا. مثال کسی نے بٹھایا بھی نہیں، بات بھی نہیں سنی. کسی نے بات بھی نہیں سنی. انفارچونیٹلی وہ پہیہ انہوں نے جام کر دیا. اب 2025 آیا ہے پاکستان کے لیے. ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ یہ مبارک سال ثابت ہو. انڈسٹری کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جو آپ کو جیسے ہماری ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، ہمارے جو سب سے زیادہ روزگار ہم مہیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. اس سے بھی پہلے گورنمنٹ کو پالیسی بنانے کے لیے جو لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جن کو انڈسٹری کا پتہ ہو. انفارچونیٹلی اس وقت انڈسٹری کی جو پالیسیز میکرز ہیں ان کو انڈسٹری کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. ایک بندے کو انڈسٹری کی الف بے کا نہیں پتہ، ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ وہ انڈسٹری کے جو مسائل ہے وہ حل کر لے. تو سب سے پہلے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 2025 میں ابھی سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پریزنٹیشن دینے کا موقع دیا جائے، پالیسیز میکنگ میں شامل کیا جائے. نمبر 2، جو ہمارے انرجی ریٹس ہیں ہمارے، وہ خطے کے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے کیے جائے تاکہ ہمیں کمپٹیشن کرنے میں آسانی پیدا ہو. سب سے پہلے ضروری ہے کہ انڈسٹری چلے، باقی ساری باتیں سائڈ پہ ہیں. اگر انڈسٹری چلے گی ملک چلے گا، روزگار آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو کوئی انسینٹیو دینے سے لاکھوں فیملیز کو روزگار ملتا ہے تو آپ کو انسینٹیوز دینے چاہیے. اب انسینٹیوز دینے سے انڈسٹری پروفٹ ارن کرتی ہے تو وہ پروفٹ ارن انٹرپرینیور کو آتا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں، اس کو کہیں آپ 50% دے دیں، ہمیں 70% دے دیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن انڈسٹری کو چلائیں. اگر آپ کی جو یہ پالیسیز ہیں، جو آپ کے یہ انرجی کے ریٹس ہیں، ہمارا DLTL آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے 250 ارب کے قریب بالکل، اور ہمارا جو سیل ٹیکس جو ہماری ہی اماؤنٹ آپ لیتے ہیں ہمیں واپس کرنے کے لیے، جس کا ہم سے کمٹمنٹ کیا گیا تھا کہ 72 آورز میں آپ ہمیں واپس کریں گے، وہ 72 دنوں میں بھی آپ واپس نہیں کر پا رہے. مجھے وہ گلزار صاحب کی بات بڑی خوبصورت لگی. انہوں نے کہا یہ پیسہ آپ ہمیں ایک بار دیں، یہ 1.5 سال بعد آپ کا ہو کے آ جائے گا، جو ہم رکھ لیں گے جو ڈبل ہو جائے گا، اس میں سے جو ٹیکس ہے وہ آپ کو اتنا ہی واپس آ جانا ہے. آپ یہ سمجھیں یہ پیسہ واپس آنا، جتنی دیر کا آپ نے ہولڈ کیا یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہی وہ بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پالیسی میکرز جو ہیں ان کو انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے. وہ انڈسٹری کلرز بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے. جب آپ انڈسٹری کلر وہاں پہ بٹھائیں گے تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ انڈسٹری رن کرے. انڈسٹری رن نہیں کرے گی تو ملک کیسے چلے گا، اکانومی آپ کی کیسے بوسٹ ہوگی، یہی حال رہے گا. تو میری گزارش ہے صاحب اختیار جو لوگ ہیں، پالیسی میکرز ہیں، کہ سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں
اور ہر حال میں یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ انڈسٹری چلے. انڈسٹری چلنے سے اگر کوئی ایک آنر یا ایک انٹرپرینور پروفٹ ارن کرتا ہے تو اسے آپ 50%, 60%, 70% لے لیں. ہمیں ہماری انڈسٹری چلنے دیں. آپ ہماری انڈسٹری کو بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور 50% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. اور اس سال اگر ہماری پالیسیز ہم نے وہی جاری رکھی تو باقی انڈسٹری کی بھی بری حالت ہو جائے گی. بہت شکریہ. حاضر خان صاحب موجود تھے, چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن. بہت ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ 2024 میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوتا رہا, 2025 میں وہ نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے وہ بھی سامنے رکھا. خاص طور پہ انرجی کاسٹنگ, ڈی ایل ٹی ایل, سیل ٹیکس ریفنڈز بڑی تعداد میں 250 ارب کے یہ بنتے ہیں. سیل ٹیکس ریفنڈ, ڈیفر پیمنٹس علیحدہ کئی سالوں کی, جبکہ ڈی ایل ٹی ایل پیمنٹس یہ کم و بیش 400 ارب روپیہ جو ہے گورنمنٹ کا واجب الادا ہے جو انڈسٹریلسٹوں کو واپس کرنا ہے. جو حکومت یہ سمجھتی ہے ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ بچا کے بیٹھیں, بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں, یہ مزید ڈیفیسٹ کا شکار ہوگا, کیونکہ جو گروتھ 13-12-13% ہے یہ بڑھ کے 30-40% ہو سکتی تھی. اس پورے سینیریو کے اوپر گفتگو ہوئی کہ 2025 میں ہم داخل تو ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر امیدیں کیا ہیں اور کیا کوشش کریں گے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ریوائیو ہو اور مزید روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.